الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى إن بطش ربك لشديد وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه متفق علیہ۔ اللہ کی ایک صفت غفار بھی ہے تو ایک صفت اللہ کی قہار بھی ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ آج کے باب میں امام نووی رحمہ اللہ قرآن کریم کی آیتوں کو اور حدیث کو اس مناسبت سے پیش فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ایک اور آیت پیش کی جس کا مفہوم ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ کب؟ جب لوگ گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کی حضرت امام نووی نے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے، گویا کہ عذاب آتا ہی ہے اللہ کے غصے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور آیت پیش کی کہ تمہارے رب کی پکڑ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے تو بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ ان آیات کو پیش کرنے کے بعد حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ کب اللہ کو بھی غصہ آتا ہے؟ تب جب آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے۔ ان آیات اور حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ نافرمانوں کو اللہ بہت زیادہ دن تک برداشت نہیں کرتے، نافرمانوں کو بھی خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنا وہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا نذیر بنا کر اس صفت سے آپ نے امت کو آگاہ کرایا، اور اللہ نے بھی اپنی صفت قہار کو قرآن کریم کی جن آیتوں میں بیان کیا ہے اس کو بھی امام نووی نے یہاں پیش فرمایا ہے۔ باب التحذیر من ارتکاب ما نہى اللہ عز وجل، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کے کرنے سے ڈرانے کا بیان۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اور دوسری آیت ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے کہ باز آ جاؤ۔ اور تیسری آیت ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے رب کی پکڑ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے
ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اللہ کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔